اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کا ایک جملہ ہے فَاللَّيْلِ شہادتکم ہو والعین، اے لیل یعنی اے رات گواہ رہنا میں سویا نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے فاطمہ گواہ رہنا، اے فاطمہ گواہ رہنا میں سویا نہیں۔ قُبُلُ حُکْمِ اللَّهِ سِنَّةً وَلَا نَوْمٍ، کیونکہ تیرا حکم تھا کہ کائنات میں سونا نہیں، تو میں سویا نہیں۔ توجہ نہیں کر رضا نے محترم۔ فوزتو برب الکعبہ، اے کعبے کے رب تو بھی گواہ رہنا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کعبے کے رب سے مراد وہ نہیں عمران ہے، ابو طالب کعبے کے رب، لیل سے مراد بطول۔ توجہ، بہت توجہ کیجئے گا کہ وہ ہم ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہے، ہم ہیں۔ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم کل کے کل محمد۔ فاطمہ ہم سے ہے، ہم فاطمہ سے ہیں۔ انا نحن حجت اللہ، ہم کائنات کی حجت ہیں۔ فاطمہ ہم پہ حجت ہے، فاطمہ ہے۔ فاطمہ ہے، ہم ہیں۔ اور بی بی کو سورہ مدثر میں ہے لِعہدی الکبر، عہد کہتے ہیں صیغہ تانیث سے واحد کو، ایک کو، اکائی کو۔ بی بی ایک ہے، توجہ ہے یہ نہیں جانا؟ اس اکائی پہ کائنات کھڑی ہے۔ مفاتی اٹھا کے دیکھ لے، نہ ہو تو جو چور کی سزا میری۔ اللہ کی زیارت ہے۔ السلام علیکہ للہ، سلام اس رحمان الرحیم و کریم ودود غفار ستار پہ کہ جب وہ لباس مرد میں آتا ہے تو علی ہوتا ہے، لباس مستور میں آتا ہے تو بطول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ ظاہر ہو تو علی، چھپ جائے تو فاطمہ۔ توجہ نہیں کر رہا محترم، اللہ ظاہر ہو جائے تو علی ہوتا ہے، اور اللہ چھپ جائے تو بطول ہوتا ہے۔ توجہ ہے یہ ظالم محترم نہیں؟ تو جو ظاہر اور باطن کے درمیان ہو اسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ میں اتنا جو نہیں سمجھے، مجھے ان پہ شکوانی جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں۔ وہ وحدت الوجود، اس وحدت الوجود نے نبی اور پیغمبروں کے سامنے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حال من ناصر ینصرنا، اس وحدت الوجود کی اس استغاثے پہ حسین نے لبیک کہا۔ توجہ کر رضا نے محترم نہیں؟ اور بعینی ہی وہی وحدت الوجود کربلا میں موجود ہے، جو یہی استغاثہ بلند کر رہا ہے کہ حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ سرکار مدد ہی کروانی تھی تو کون نہیں آیا مدد کے لیے؟ فرشتے آئے، پیغمبر آئے، سب نے آ کے کہا کہ ہم مدد کرتے ہیں، کر نہیں جاؤ، کیونکہ کسی فرشتے معصوم ہیں، نبی بھی معصوم ہیں، انہوں نے کہا ہم مدد کرتے ہیں، حسین نے کہا نہیں جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس استغاثے کو عصمت بھی نہیں سمجھ سکی۔ معصوم نبی ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ حسین کا استغاثہ کیا ہے۔ یہ یوم العرس سے کربلا ایک دائرہ ہے جو جہاں سے چلا تھا وہیں آ کے رک گیا،
اس وقت جس نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، جو سمجھ جائیں گے بسم اللہ، جو نہ سمجھے یہ گفتگو بڑی مشکل ہے، جس نے کہا تھا نا اس وقت حل من ناصر ینصرنا، حسین نے استغاثہ دیا کہ ہاں میں تمہاری نصرت قبول کرتا ہوں۔ جب یہ دائرہ زمین پہ آیا تو اسی حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اس نے جہاں پہ استغاثہ بلند کیا تھا اس نے زمین پہ کہا میں کرتی ہوں۔ اس وقت جس نے استغاثہ بلند کیا تھا اس کے شریک کا نام حسین ہو گیا، اور یہاں پہ حسین کے استغاثے کو جس نے قبول کیا اس کا نام شریکۃ الحسین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور بی بی وہ واحد ہستی ہیں حسین کی بہن کہ جو بظاہراً زینب ہے، دراصل یہ زینب نہیں ہے، یہ محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے۔ یہ بی بی کون کی مالک نہیں ہے، فیکون کی مالک، جس چاہے لہجے میں بات کر سکتی ہے۔ جو رونے آئے ہو دو لہجوں میں زینب نے دو مقاموں پہ بات کی ہے۔ گھر کی مجلس ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ جب گھر پہ مجلس ہو نا، عزا خانے یا مسجد امام بارگاہ میں تو بات کی بات ہے، گھر کی مجلس میں گریہ ضرور کیا کرو، نحوستیں دور ہوتی ہیں، جو آئے ہوتے ہیں ان کی بھی دور ہوتی ہے۔ دو لہجوں میں زینب نے دو مقامات پہ بات کی۔ پہلی شام غریبہ، عباس کے لہجے میں، اور کی کس کے سامنے؟ علی کے سامنے۔ میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا ہے۔ جلی ہوئی ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لے کے جلا ہوا پردہ ماتھے پہ باندھا ہے، غربت کی انتہا ہے، بچے سمیٹے، بہنیں بھابیاں سمیٹ کر بٹھا دی۔ زینب نے پہلا پہرا دیا، حسین کو یاد نہیں کیا، حالانکہ مشکل وقت میں ماں ضرور یاد آتی ہے، باپ ضرور یاد آتا ہے۔ پہلا پہرا دے کے نا، پہلا پہرا دیا اور زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، الحافظ والحفیظ۔ یاد آ گیا نا کہ اس پہرے پہ میں سویا کرتی تھی، اور کہا عباس دیکھ تیرے لہجے پہ آ گئی ہوں، تیری سنت ادا کر رہی ہوں، جو رونے آئے ہو۔ دوسرا پہرا دیا، تیسرا پہرا، مختصر میں نے بتانے دو منظر ہیں۔ ایک گھوڑے کے آنے کی آواز سنی، زینب تڑپ کے کہتی یا نا آنا، میرا کچھ نہیں بچا، میرے اونو محمد نہیں بچے، میرا حسین نہیں بچا، مگر وہ مسلسل آئے جا رہا ہے۔ سر پہ ماتم کرنا تو ایک جملہ کہنا ہے میں نے، عزادار وہ اتنا قریب آ گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب میں اور گھوڑے سوار میں 1 فٹ کا فاصلہ ہے، یعنی اتنا بالکل قریب ہے۔ اور علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی انا غریب الکبر، کائنات کی سب سے بڑی غریب ہوں میں، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، کیا لوٹنے آئے ہو؟ عزاداروں یہ کہنا تھا، علی نے چہرے سے جو نقاب اتارا۔ اب یہ آپ کو پتا ہوگا، بیٹی باپ سے جب حسرتوں بعد ملے تو کیا حشر ہوگا۔ بی بی کے ہاتھ سے لکڑی چھوٹی، بی بی باپ سے ملنے کی جستجو میں نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھتی ہے، آئینہ آئینہ حجاب کا، اے کلثوم کوئی چادر پڑی، میرا بابا نجف سے آ چکا ہے۔ اللہ مار، شکوہ نہیں کیا کہ بابا میرے سارے مارے گئے، بلکہ چادر دیکھی کیونکہ چادر نہیں ہے۔ علی نیچے اترتے ہیں، آبا اتاری، زینب کے سر پہ ڈالی، کہا زینب تجھے کیا چادر کی ضرورت، انما یرید اللہ رب ہی طہارت قدرت ہی، تو تو طہارت کی ملکہ ہے، تو تو طہارت کی رب ہے۔ کہا بابا اپنی بیٹیوں کو ملو، سب آئے، کوئی کہتا ہے مولا سلام، دادا سلام، نانا سلام، حجت سلام، امیر سلام،
میں نے کتاب لعوف کے جملے پڑھے ہیں، سخت نہیں ہیں مگر رونے کے لیے کافی ہے کہ 4 سال کی بچی ہے جس کے رخسار نیلے ہو چکے ہیں، کانوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، کرتا جلا ہوا ہے، دور سے ایک جملہ کہتی ہے، کہہ دوں کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ ابو زینب، السلام علیکہ ابو الحسین، السلام علیکہ یا جد ائمۃ الطیبین، اے زینب کے بابا میرا سلام، اے کلثوم کے بابا میرا سلام، اے امیروں کے مولا میرا سلام۔ علی گھٹنے ٹیک کے کہتے کیا تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ کہا بابا لگتے تو ہو مگر بیٹی نے پہرا دیا تو نجم چھوڑ دیا، میں شب عاشور ہاتھ باندھ کے کہتی رہی نہ مارو، میری دادی نے چکیا پیس پیس کے پالا۔ کہا ذکینہ دیکھ میرے خنجر چلا ہے، شمر چلاتا رہا میں کبھی ہاتھ آگے کرتا، شمر چلاتا رہا کبھی میں گردن آگے کرتا۔ پہلا یہ لہجہ زینب عباس کے لہجے میں پہلی دفعہ، آخری جملہ اور اجازت ہے۔ کوفہ میں زینب نے کوئی کلام نہیں کیا، پتھر کھاتی رہی، کبھی سجاد کو بچایا، کبھی رباب کو بچایا، کبھی سکینہ کو بچایا، کبھی اپنے اوپر گرم گرم پانی گراتی رہی، لوگ پتھر مارتے رہے، زینب خاموش ہے۔ آ گیا شام کا بازار، زینب خاموش ہے۔ عزادارو یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سر پہ ماتم کرنا ہے، جو شام گئے ہیں مولا پھر لے کے جائے۔ 72 گھنٹے علی کی بیٹیوں کو باب سعد پہ کھڑا کیا گیا، ایسے ہی نا سید جی؟ 72 گھنٹے یزید نے حکم دے دیا تھا کہ دربار میں ابھی نہیں لانا، ان بیبیوں کو باہر مین صدر دروازے پہ کھڑا رکھو۔ شمر نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک کہ پوری دنیا کے اوباش اور بدماش نہ آ جائے، جا شریک ہے 7 لاکھ، مگر میں نے 9 لاکھ پڑے ہیں، 9 لاکھ شرابی ہاتھ میں شراب کی بوتلیں لیے ہوئے۔ جب وہاں آ گئے تو اب یزید نے کہا زینب کو کہو چل کے آئے۔ جو شرم کر رہے ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ عزاداران حسین بی بی چند قدم چلی کہ سجاد کو دیکھا، سجاد اپنے بابا کو کہے ذرا قرآن تو پڑھے، تمہارے قرآن سے زینب گزر جائے گی۔ عزادارو حسین نے قرآن پڑھا، اِلَّا مَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ زینب نے ابھی بھی کوئی کلام نہیں کیا۔ آ گیا یزید کا دربار۔ جو مین مقصد ہے میں نے جو کہنا ہے، جو تبلیغی مجلس اس کے لیے جو ہدیہ کرنا ہے جملہ، یزید کا دربار آیا، یہ لعین حسین کے سر سے گستاخی کر رہا ہے اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ مار دیا ہے میں نے بے نمازی، مار دیا ہے میں نے باغی، مار دیا ہے میں نے کعبے کا منکر، مار دیا ہے میں نے قرآن کا منکر۔ عزادارو یہاں یہ بات ہوئی، زینب نے سجاد کو کہا بیٹا پیچھے آنا، اب حق ہے ولایت کا، حسین کی بہن پہ واجب ہے اس کو بچانا۔ علی کی بیٹی نے ایسا کلام کیا کہ اندھے صحابیوں نے کہا کیا علی آ گئے ہیں؟ ہم اندھے ہیں بہرے نہیں کہ علی بول رہا ہے۔